اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم لوگ میری اتباع کرو، میری سنت پر چلو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ 12 ربیع الاول جس کو ہم اور آپ مختلف انداز میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں محبت کے مختلف مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں. لوگ طرح طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے عقیدت، یہ اللہ سے محبت ہے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ اعلان کر دیجئے کہ وہ میری اتباع کریں، یعنی مجھ سے محبت کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں بٹھائیں، ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے گا، اور اس محبت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. جتنے بھی سیئات ہیں ان تمام سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات سے مبدل کر دیں گے، یعنی بدل دیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دلوں میں بٹھانا چاہیے کہ محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. کیا محبت صرف اس کا نام ہے کہ آپ چند اشعار کو پڑھ لیں اور حب نبی میں چند نعرے لگا لیں؟ کیا آپ نے محبت کا حق ادا کر دیا؟ کہ کیا کچھ اور ہے جو محبت ہم سے تقاضا کر رہی ہے؟ تو اس کے لیے میری عزیز ماں اور بہنوں اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے محبت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کس طرح سے عشق کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اپنے دلوں میں بٹھائی تھی. اگر ہم اور آپ اس نقش قدم پر چل رہے ہیں تو گویا واقعی میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، ورنہ ہم اور آپ محبت کے راستے میں ادھورے ہیں. ہم تو صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. تو اس کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے چند نمونے پیش کرتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک اور برگزیدہ جماعت تھی، انہوں نے کس طرح سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کیا تھا اور کس طرح سے مضبوطی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی، اس کے چند نمونے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ مردوں کی اور کچھ عورتوں کی۔ اس سے آپ اپنا محاسبہ کریے گا، اس میں آپ اس آئینے میں، اس واقعے کے آئینے میں آپ اپنے آپ کو کھڑا کریے گا اور پھر دیکھیے گا کہ کیا واقعی میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتے ہیں یا سچی محبت کرتے ہیں، یا ہم بہت پیچھے ہیں، یا ہم بہت پیچھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں۔ اس میں سے سب سے پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک صحابی رسول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے دوران جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو کیا کہا کہ بیٹھ جاؤ، کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے میں ہیں، یعنی مسجد نبوی کے راستے ہی میں ہیں اور مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں، ان کے کان میں آواز پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ فوراً اسی راستے میں بیٹھ گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہا، عبداللہ میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو مسجد کے کنارے آخری حصے میں کھڑے تھے، جیسے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ نظارہ دیکھتے رہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ اور تم بیٹھ گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ کے لیے گوارا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حبیب کی آواز کان میں پڑے کہ بیٹھ جاؤ اور عبداللہ اس کے آگے قدم بڑھا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسا عشق تھا صحابہ کو۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ میں بتاتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ جا رہے تھے تو ان کو حدیبیہ میں روک دیا گیا۔ ایک جگہ کا نام ہے مکہ کے بارڈر پر حدیبیہ، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یعنی سارے مکہ والے دشمن تھے جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ روک دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کے، یعنی سفیر بنا کر مکے بھیجا، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عظمت تھی مکے میں۔ تو عثمان کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ عثمان مکہ والوں سے بات کر کے آؤ۔ تو حضرت عثمان گئے مکہ، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ازار پہنے ہوئے تھے، جس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی جو ہے اس طرح سے یہاں تک ان کی ازار تھی، یہاں تک۔ تو مکہ میں کیونکہ یہ رواج تھا کہ لوگ لمبے لمبے کپڑے پہنا کرتے تھے، تکبر میں، کبر اور بڑکپن میں لمبے لمبے کپڑے پہنا، آج بھی لوگ لمبے لمبے پہنتے ہیں۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صبح میں مکے والوں سے ملاقات کرنے کے لیے جانے لگے تو جہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا، جن کے وہ مہمان تھے یعنی ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ عثمان یہ جو تھوڑا اظہار ہے نا، اس کو تھوڑا نیچے کر لو، تم جا رہے ہو بڑے سرداروں سے بات کرنے کے لیے، اچھا نہیں لگے گا۔ تو قربان جائیے ان کی محبت پر، انہوں نے کیسا پیار کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کیا جملہ کہا، یادگار جملہ کہا، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے وہ یادگار جملہ جھجھوڑتا رہے گا کہ دیکھو محبت کرنا ہے تو ان عاشق رسول کی طرح سے کرو جنہوں نے سچا عشق کیا تھا۔ یہ جھوٹے دعوے نہیں، نعرے لگا کے اشعار پڑھ کے پھر اس پر چھٹی 1 سال کی، یہ ایسا نہیں ہے، یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، لا ہکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ میرے محبوب کی ایزار ہے، یعنی میرے محبوب نے اسی طرح سے پہنا ہے اور میں بھی اسی طرح سے پہنوں گا، میں اس میں ذرہ برابر سمجھوتا نہیں کر سکتا، میرے محبوب نے جس طرح سے پہنا ہے میں بھی اسی طرح سے پہنوں گا، تم اس میں مجھے سمجھاؤ مت، تمہیں اگر مصالحت کرنی ہے، تمہیں اگر بات کرنی ہے تو کرو، لیکن میں اس سے ذرہ برابر بھی ہٹ نہیں سکتا، میرے محبوب کی جس طرح سے اظہار تھی ویسے میری بھی اظہار رہے گی، ہے کہ نہیں یہ سچا عشق؟ آپ دیکھیے، آپ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ہم کس طرح سے سنتوں کو روٹ ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، شادی بیاہ میں آپ دیکھیے کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے پیارے محبوب کی سنت کو۔ یہ سچا عاشق جو کہلاتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، وہ کس طرح سے سنتوں کو پامال کرتا ہے۔
اگر آپ کو پیارے محبوب سے محبت ہے تو آپ اس طرح سے کریے۔ تیسرا واقعہ میں بتاتا ہوں، تیسرا واقعہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعہ میں اس وجہ سے سنا رہا ہوں تاکہ آپ فرق کر سکیں، تاکہ آپ تمیز کر سکیں، اندازہ لگا سکیں کہ ہماری محبت میں اور صحابہ کی محبت میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم محبت کس طرح سے کر رہے ہیں، انہوں نے کس طرح سے محبت کی تھی۔ اور واقعی میں محبت مطالبہ کیا کرتی ہے؟ محبت تو یہی مطالبہ کرتی ہے محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤ، دیوانے ہو جاؤ جس سے پیار کرتے ہو۔ لیکن ہم اور آپ کیا ہیں، نعرے تو عاشق رسول کا لگا رہے ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے یہود و نصارہ کے طریقے سے۔ آپ سچ بتاؤ گزر رہی کہ نہیں گزر رہی؟ میری ماں اور بہنوں آپ خود بتاؤ کہ کیا ہم اور آپ غیروں کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں؟ کیا واقعی میں سچا ہم پیار کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت خدیجہ سے، اللہ کے رسول سے؟ آپ سچے دل سے بتاؤ، کیا واقعی میں آپ عاشق ہیں؟ کیا آپ عشق کرتی ہیں اس طرح سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے اور ان کے نام لیوا سے؟ نہیں کرتی ہیں۔ آپ تھوڑے تھوڑے فیشن میں خواہشات میں بے پردہ ہو جاتی ہیں، پردہ اتار دیتی ہیں، فیشن میں اس طرح سے ملوث ہوتی ہیں، اس طرح سے دلدادہ ہوتی ہیں کہ تمام کی تمام سنتوں کو پامال کر جاتی ہیں، سنتوں کو بھول جاتی ہیں، شائستگی کو بھول جاتی ہیں، سادگی کو بھول جاتی ہیں۔ آپ بتاؤ یہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ مثال ہے، اسی مثال میں آپ اپنے آپ کو جانچیے، پرکھیے کہ کیا واقعی میں سچا عشق کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے نام لیوا سے۔ تو میں تیسرا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں گئے۔ اس کے دربار میں رستم، قیصر و کسریٰ اس وقت کی سپر پاور تھی۔ جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے سپر پاور ممالک کو، اس طرح سے سپر پاور تھی، ایسی زبردست حکومت تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے دربار میں گئے، سفیر بن کر گئے، اس کو دعوت دینے کے لیے گئے اسلام کی۔ تو ان کے ساتھی بھی ساتھ میں تھے، کھانا پیش کیا گیا، دسترخوان بچھا کھانا پیش کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ہاتھ سے کوئی ٹکڑا کھانے کا گر جائے اس کو اٹھا کے کھا لیا کرو، ہو سکتا ہے اس میں برکت ہو، تم اس کو چھوڑ دے رہے ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واقعہ یاد تھا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی، لقمے کو اٹھا لیا۔ بغل کا ساتھی جو تھا اس نے کوہنی ماری، یہاں دیکھ رہے ہو اتنا بڑا دربار ہے، رستم کا دربار ہے، کسریٰ کا دربار ہے، سپر پاور، تم یہاں لقمہ اٹھا رہے ہو؟ اوہو، قربان جائے ان کی محبت پر کہ کیا کیسا پیار کیا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں یاد رکھا جانے والا جملہ ہے، قیامت تک مسلمانوں کو جوڑتا رہے گا وہ جملہ، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کے چکر میں، ان بے وقوفوں کے چکر میں میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ان بے وقوفوں کے چکر میں جس سے میں نے پیار کیا محبوب سے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں اٹھا کر کھاؤں گا یہ لقمہ کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں، کیا آپ بھی اس طرح سے عشق کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس طرح سے پیروی کرتے ہیں؟ ہم تھوڑے بڑے کہیں بڑی جگہ پہ شادی ہوتی ہے، کہیں کسی بڑے دربار میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹوپیاں اتار دیتے ہیں، ارے کہیں برا نہ لگے۔ کیا ہے؟ پیجامہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا اور نیچا کر لیتے ہیں کہ کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں کہ جو چیز اللہ نے عزت کے لیے بنائی تھی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، یہ عزت کا ذریعہ تھی ہمارے لیے، بلندی اور سرخروئی کی ذریعہ تھی، اسے ہم ذلت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو بتاؤ اللہ ذلیل نہیں کرے گا کہ اس کے محبوب کے طریقے کو آپ ذلت کا سامان سمجھ رہے ہو، آپ ذلت کا ذریعہ سمجھ رہے ہو، تو آپ کا مقدر پھر ذلیل ہونا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ہم اور آپ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ یہ بے وفائی کی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز، یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریے،
ان سے سچی وفا کریے تو اللہ تعالیٰ لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں کر دے گا. یہ جہاں کیا چیز، یہ لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ تقدیر کا قلم آپ کو سپرد کر دے گا. تم اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھو کیا بننا چاہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو صحابہ کے سپرد کر دیا تھا کہ کیا لکھنا چاہتے ہو لکھو. اللہ نے کیسے عزت دی، کیسر و کسرا کو توڑ کر رکھ دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں میں وہ مٹھی بھر کی جماعت تھی، لیکن وہ سچے عاشق رسول تھے. ان مٹھی بھر لوگوں سے بڑے بڑے سپر پاور کو توڑ کر رکھ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا. کیوں کیا یہ؟ کیونکہ انہوں نے سچا عشق کیا تھا، انہوں نے پیار کیا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت تھی ان کو، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑی طاقتوں کو توڑ کر رکھ دیا، پاش پاش کر دیا، مٹی میں ملا دیا. نام کس کا بلند رہا؟ پیارے محبوب کا. ان کے نام لیوا تھا جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، سچا عشق کیا تھا. ہم اور آپ کیا ہیں؟ بہت دور ہے، بہت دور ہے. وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہمارا پہننا اوڑھنا یہود و نصارہ کے طریقے پر، ہنود کے طریقے پر. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہمارا معاشرہ، ہمارا رہن سہن سب کا سب یہود و نصارہ کے طریقے پر. تو بتائیے یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہود شرماتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کے کہ جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور پاکیزہ طریقہ تھا، ان طریقوں کو پیچھے چھوڑ کر یہ لوگ ہمارے راستے پر چل رہے ہیں. یہ لوگ کتنے نامراد اور بے وقوف لوگ ہیں. ان کی بچیاں، ان کی عورتیں، ان کی بہنیں اپنی آبا اور اجداد کی سیرت کو چھوڑ کر ہماری ننگ اور دھڑنگ عورتوں کا مقابلہ کر رہی ہیں، ان کے پیچھے چل رہی ہیں، ان کی تقلید کر رہی ہیں. تو پتا ہو ان کی تباہی بربادی مقدر نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی. جن کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود ہو، جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود ہو، جن کے پاس حضرت فاطمہ زہرا بتول جیسی مبارک ہستی موجود ہو، وہ ان کا طریقہ چھوڑ کے ان یہود النصارہ کی عورتوں کے طریقے پہ چلے تو بتاؤ ناکامی مراد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ناکامی ہاتھ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ بربادی ہاتھ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آج آپ دیکھ لیجیے کس طرح سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے مقدس ہستیوں کی تقلید کرنا چھوڑ دیا جن کو اللہ نے نمونہ بنایا تھا. تو میں یہ 3 واقعات آدمیوں کی بتایا، یعنی مردوں کے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اب میں 3 واقعہ عورتوں کا بتاتا ہوں کہ انہوں نے، یعنی عورتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی اور کس طرح سے ان کے رگ و ریشے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے وسط تھی. سب سے پہلا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میری ماں اور بہنوں اس بات کو عزیز دھیان سے سنو اور اس کو گرہ لگا لو اپنے دامن میں اور اسی واقعات کے پیرائے میں اپنے آپ کا محاسبہ کرو. دھیان سے اس کو سنیے. اس میں سے سب سے پہلا واقعہ میں بتاتا ہوں. غزوہ احد میں مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے. اسی طرح سے 70 سے زیادہ زخمی ہوئے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی. تو کیونکہ احد کا جو میدان ہے وہ مدینے سے سٹا ہوا ہے. آپ گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا مدینے سے چند کلومیٹر کی دوری پر احد کا میدان ہے جہاں پر یہ دوسری اسلام کی لڑائی لڑی گئی، جہاد کیا گیا. تو اس میں یہ خبر مدینے میں پہنچی کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، جس میں 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے. تو عورتیں باہر نکل آئیں اور حالت دریافت کرنے لگی کیا حال ہے. تو ایک صحابیہ تھی، وہ بے ساختہ احد کی طرف بھاگی جا رہی ہے. اس کے بعد راستے میں صحابہ کی جماعت سے ملاقات ہوئی. تو صحابہ کی جماعت میں سے کسی نے ایک نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. تو انہوں نے انا للہ پڑھی، لیکن فوراً کہا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے. تو اس کے بعد اور تھوڑا سا آگے بڑھی، فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے. انہوں نے کہا میرے نبی کو پہلے دکھاؤ
میرے نبی کا کیا حال ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھی, کسی نے کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے. تھوڑا سا اور آگے بڑھی, اس کے بعد آپ کے شوہر شہید ہو گئے. یعنی بھائی, بیٹا, شوہر, باپ, چاروں کے چار شہید ہو گئے. لیکن محبت دیکھیے, کیا محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا کہ ہو جانے تو شہید, مجھے میرے نبی کا حال بتاؤ. تو اس کے بعد کہا, کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا. تو کسی نے کہا کہ اس جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, جا کے ملاقات کرو. چیز کی پھاندتی ہوئی گئی اور کہا میرے نبی کا حال بتاؤ, میرے نبی سے میری ملاقات کراؤ. اس کے بعد لوگوں نے راستہ دیا اور وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو دامن پکڑ لیا اور کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, آپ کے بعد ساری کی ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئی یا رسول اللہ. آپ کے بعد, آپ کو دیکھنے کے بعد, آپ کو صحیح سالم دیکھنے کے بعد تمام کی تمام مصیبتیں ہلکی ہو گئی. آپ غور تو کریں کہ کیا عشق تھا ان اللہ والیوں کا کہ چار کے چار گھر کے شہید ہو گئے. بیٹا, باپ, بھائی, شوہر سب شہید ہو گئے, لیکن بے قرار ہے کہ نہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا دو. اور اس کے بعد جب چہرہ دیکھا تو سکون آ گیا. کہنے لگے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, کہ ساری مصیبتیں اے اللہ کے نبی ہلکی ہو گئی آپ کے چہرے کو صحیح سالم دیکھنے کے بعد, آپ کو صحیح سلامت دیکھنے کے بعد. یہ پیار تھا کس سے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسری مثال میں دیتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. ایک صحابیہ آئیں اور حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو. اس کی بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا. اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو دیکھا, اتنا رویا, اتنا روئی, اتنا روئی کہ وہیں پر انتقال ہو گیا, وہیں پر انتقال ہو گیا اس قبر اطہر کو دیکھنے کے بعد. یہ ہے پیار, یہ ہے محبت میری عزیز ماں اور بہنوں, اللہ والیوں کا, صحابیات رضی اللہ عنہن کا. آپ بتائیں کہ کیا ایسا عشق, کیا ایسی محبت ہمیں اور آپ کو ہے؟ نہیں ہے. اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہمیں اور آپ کو مل جائے تو ہماری زندگی بن جائے. کہ اس کے ناموس کے لیے, اس کی عظمت کے لیے کس طرح سے قربانی دی تھی صحابہ نے. تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابیہ ہیں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے 4 بیٹے تھے. قادسیہ کے میدان میں وہ 4 بیٹے اور خود جہاد میں شریک ہوئی. اور اس کے بعد جب لڑائی شروع ہونے والی تھی اس کے 1 دن پہلے اپنے 4 بیٹوں کو حضرت خنسہ نے اکٹھا کیا اور نصیحت کی. کیا کہا کہ میرے بیٹوں, ہم اپنی شوق سے اسلام میں داخل ہوئے, تم بھی اپنی شوق سے اسلام میں داخل ہوئے. کل ایک عظیم معرکہ پیش آنے والا ہے, ایک عظیم لڑائی ہونے والی ہے اسلام اور کفر کے درمیان, حق اور باطل کے درمیان. میرے بیٹوں ذرہ برابر گھبرانا نہیں. یہ کون کہہ رہی ہے؟ ایک ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے. کہاں پر کر رہی ہے؟ جنگ کے میدان میں کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ کہ تاکہ اسلام بلند ہو جائے. کسی کی ہمت اس طرح سے ہوگی, اس وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے میں بچ جاؤں, جان میری بچ جائے. ہمارا بھی تو کرتے ہیں, لیکن وہاں ایک ماں, بہادر ماں اپنے بہادر بیٹوں سے نصیحت کر رہی ہے کہ میرے بیٹوں ذرہ برابر قدم پیچھے نہ ہٹنے پائے. عقل مندی کے ساتھ, چلاکی کے ساتھ, بہادری کے ساتھ لڑنا, پیچھے مت ہونا, پیٹھ مت دکھانا. کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتا ہے اس کا کتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے. اور میرے بیٹوں, آخرت کی زندگی اس فانی دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے. آخرت کی زندگی اس فانی دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے. تم اس کو پانے کی کوشش کرنا. چنانچہ صبح کے وقت لڑائی شروع ہوئی. چاروں کے چاروں نے شہادت نوش فرمائی. چاروں بیٹے شہید ہو گئے. اس کے بعد جب خبر ہوئی ماں کو کہ آپ کے 4 بیٹے کام آ گئے اللہ کے راستے میں, یعنی سب کے سب شہید ہو گئے, تو اس ماں نے الحمدللہ ٹھنڈی سانس بھری اور کہا الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کی ہے. کل کو یہ خنسہ آخرت کے میدان میں 4 بیٹوں کی شہید ماں کہلائے گی.
4 بیٹوں کی شہید ماں کہلائے گی اور اسی کی رحمت کے سائے میں اللہ کی جنت میں چلی جائے گی۔ تو آپ بتائیں کتنی بہادر مائیں تھیں، کس طرح سے انہوں نے سچا عشق کیا تھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس لیے میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ میں نے واقعات اس وجہ سے سنائے تاکہ آپ کے اندر کچھ جذبہ پیدا ہو، تاکہ کچھ آپ کے اندر مضبوطی پیدا ہو، تاکہ آپ بھی کچھ تو نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریے، کچھ تو تقلید کرنے کی کوشش کریے، کم سے کم اتنا تو کریے، آپ عزم ارادہ تو کریے کہ انشاءاللہ آج کی تاریخ سے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے تو قربانی دے دی، انہوں نے اپنے بیٹے کو شہید کرنا گوارا کر لیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنا گوارا کر لیا، اپنے شوہر کو قربان کرنا گوارا کر لیا۔ کم سے کم آپ اتنا تو کریے کہ اس کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجیے، اس کی ایک ایک سنت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گھر میں رہتے تھے، ان تمام چیزوں کو آپ جاننے کی کوشش کریے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو کون سی دعائیں پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب شادی اور نکاح ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نکاح کرتے تھے، اپنی بیٹی کا کس طرح سے نکاح کیا، ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ کم سے کم اتنا تو کریے، ان لوگوں نے تو قربانی دی، اپنا جان اپنا مال سب کچھ لگا دیا اس کی محبت میں، آپ کم سے کم اتنا کریے کہ آپ ان کی اتباع کریے۔ کم سے کم کچھ تو ہم آخرت میں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی تھوڑا سا محبت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب کل کو صحابہ پیش کیے جائیں گے، ان کی مائیں اور ان کے بیٹے پیش کیے جائیں گے، جب وہ دکھایا جائے گا کہ انہوں نے اس طرح قربانی دی، انہوں نے اس طرح قربانی دی، تو ہمارے دامن میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے بھائی، کہ ایسے ہی خالی دامن ہوں گے کہ بس سنتوں کو پامال کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، سنتوں کو توڑ کر اور غیروں کے طریقے پہ چل کے وہاں حاضر ہوں گے تو کیا دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ آپ میری عزیز ماں اور بہنوں جواب دیجیے، کیا دکھائیں گے؟ کم سے کم کچھ تو دامن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے جائیے، اللہ کے سامنے پیش تو کریے کہ ہم نے بھی پیار کیا تھا، ہم نے بھی محبت کی تھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے بھی کچھ کوشش کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ تو آپ اس طرح سے اگر زندگی گزاریں گی، اس جذبے کے ساتھ گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ بھی صحابہ کے ساتھ کھڑی کی جائیں گے، آپ بھی ان کی ماؤں اور ان کی بہنوں ان کی بیویوں کے ساتھ کھڑی کی جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک جماعت ایسی آئے گی کہ جو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرے گی، اتنی زیادہ محبت کرے گی کہ اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دینا چاہے گی میری زیارت کے لیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے بشارت دی ہے، کم سے کم ہم شامل ہونے کی تو کوشش کریں اس میں۔ آپ بھی یہ جذبہ رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول کے لیے اگر اس طرح کا موقع ملا کہ ہم جان بھی دے دیں تو انشاءاللہ ہم دیں گے، اس کی ناموس کے لیے، اس کی عزت کے لیے یہ جذبہ رکھیں اپنے اندر۔ لیکن اس کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے کہ آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کریے، آج سے یہ ابتدا کریے، آج سے ابتدا کریے کہ میں جب سونے جاؤں گا، میں جب سونے جاؤں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، وہ کس طرح سے سوتے تھے اس طرح سے میں سوؤں گی، اسی طرح سے کس طرح کھاتے تھے اس طرح سے میں کھاؤں گی، اس طرح سے میں اپنے بچوں کو سکھاؤں گی، اپنے بچیوں کو سکھاؤں گی، ان کو یہ درس دوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرنی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، یہ بہت اہم ضرورت ہے، یہی 12 ربیع الاول اور پورے مہینے کا یہی پیغام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے چند اشعار پڑھ لیے، آپ نے چند نعرے لگا لیے، پھر اس کے بعد پورے سال چھٹی ہو گئی، نہ نماز سے ملاقات، نہ سنتوں سے ملاقات، زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے بے ڈھنگے پن سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں آپ یہ عزم کریے، یہ پختہ ارادہ کریے، انشاءاللہ پوری زندگی موت تک ہم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن کر زندگی گزاریں گے، ان کی سنتوں پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ۔
اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے مولا میرے کریم اللہ، ہمیں جس طرح سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے تھی ہم نے ویسی محبت نہیں کی. میرے مولا ہم نے ان کی سنتوں کو پامال کیا. میرے مولا لمحہ لمحہ ان کی سنتوں کو پامال کیا، قدم قدم پر ان کی سنتوں کو ٹھکرایا. میرے مولا اسی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے، اسی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہماری کہیں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی ہمیں ذلیل کر دیتا ہے، ہمیں ٹھکرا دیا جاتا ہے. میرے مولا ہم مجرم ہیں، ہم اپنے جرم کا میرے مولا اعتراف کر رہے ہیں. ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے مولا جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ کے محبوب سے محبت کی تھی، ان کے نقش قدم پر چلے تھے. میرے مولا ہمیں بھی توفیق دے دیجیے، ہمیں بھی توفیق دے دیجیے. میرے مولا اسی طرح سے چلنے کی، اسی طرح سے جذبہ رکھنے کی. میرے رب العالمین، میرے مولا جو ہمارے اوپر یہ رسوائی چھائی ہوئی ہے، یا اللہ اس رسوائی کو ہٹا دے. اس کا ایک ہی سبب ہے میرے مولا، وہ ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا. میرے مولا ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. میرے رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق عطا فرما دیجیے. اپنے محبوب سے عشق کرنے کی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے مولا بغیر توفیق کے کچھ نہیں ہوگا. میرے مولا آپ توفیق دیں گے تبھی ہم کر پائیں گے. ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں. میرے مولا ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں. ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جو ماضی میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجیے. اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجیے. جو مانگا اس کو بھی قبول فرما دیجیے. جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اس کو بھی قبول فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.